أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ النساء آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 42 تک پڑھیں گے۔ یہ پارہ نمبر 5 کا رکوع نمبر 3 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الرجال قوامون، مرد قوامون نگران ہے، منتظم ہے، منظم ہے، ذمہ دار ہے، بالادست ہے، علی النساء عورتوں پر۔ رجال جمع رجل کی مرد کو کہتے ہیں۔ مرد عورتوں کے امور کے نگران ہے، ان پر منتظم ہے، نظام کار کے ذمہ دار ہے۔ قوامون جمع ہے قوام کی۔ قوام کا معنی وہ شخص جو امور کی نگرانی کرتا ہو اور ذمہ دار ہو۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد نگران اور ذمہ دار ہے، علی النساء عورتوں پر۔ بما فضل اللہ، بسبب اس کے کہ اللہ نے فضیلت دی، بعضہم ان میں بعض کو، علی بعض بعض پر، یعنی مرد کو عورت پر فضیلت دی، اور مرد اور عورت ایک دوسرے کا حصہ ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا، اور بسبب اس کے کہ انفقوا وہ مرد خرچ کرتے ہیں ان عورتوں پر، من اموالہم اپنے مالوں میں سے۔ فالصالحات، پس جو نیک عورتیں ہیں، قانتات وہ فرمان بردار ہوتی ہے۔ صالحات جمع ہے صالحتن کی۔ قانتات کے معنی فرمان بردار۔ قانتہ کے معنی فرمان بردار۔ حافظات للغیب، جو حفاظت کرنے والیاں ہے، بالغیب للغیب غیر موجودگی میں، حافظات حفاظت کرنے والیاں، جمع ہے حافظتن کی۔ حافظہ وہ عورت جو شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال بچوں اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں۔ حافظات جو حفاظت کرنے والیاں ہے، للغیب غیر موجودگی میں شوہر کی، بما حفظ اللہ اللہ کی حفاظت کی توفیق کے ساتھ۔ واللاتی اور وہ عورتیں، تخافون کہ تمہیں ڈر ہو، نشوزہن ان کی نافرمانی کا اور ان کی سرکشی کا اور ان کی اطاعت نہ کرنے کا، فعظوہن تو ان کو نصیحت کرو۔ نشوز نشز یا ناشزہ وہ عورت جو نافرمانی کرے اور شوہر کی اطاعت سے اپنے آپ کو اوپر سمجھے۔ فعظوہن تو ان کو نصیحت کرو، وعظ یا موعظہ نصیحت کو کہتے۔ فعظوہن تو ان کو نصیحت کرو، وہجروہن اور ان کو الگ کرو، ان کو چھوڑ دو، فی المضاجع خوابگاہ میں۔ مضاجع جمع ہے مضجع کی، خوابگاہ اور بستر مراد ہے۔ وہجروہن اور ان کو چھوڑ دو، فی المضاجع خوابگاہوں میں، بستروں میں۔ واضربوہن اور ان کو مارو، ہلکی مار کے ساتھ۔ ضرب یضرب کے معنی مارنا۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ پس اگر وہ تمہاری اطاعت کرے، اطاعت یعنی حکم مانے تمہاری اور بات مانے تمہاری، فَلَا تَبْغُوا تو تم نہ ڈھونڈو، عَلَيْهِنَّ ان پر، سبیلاً کوئی راستہ، پھر ان کو مارنے کے لیے اور ان کو تنگ کرنے کے لیے کوئی جواز نہیں۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ کان علیا بڑے اونچے شان والا ہے، کبیراً بہت بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تمہیں خوف ہو، شقاق بینہما مخالفت کا، ضد کا، بینہما ان دونوں کے درمیان، یعنی میاں بیوی کے درمیان تمہاری مخالفت اور ضد کا تمہیں خوف ہو، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ تو تم فَبَعَثُوا مقرر کرو، حکمن ایک حکم، ایک منصف اور ثالث، من اہلہ اس مرد کے خاندان سے، وہ حکمن اور ایک حکم اور منصف، من اہلہا اس عورت کے خاندان سے،
ان یریدا اگر وہ دونوں ارادہ کریں گے اصلاحاً ان کے درمیان موافقت کرنے کا، اصلاح کرنے کا، یوفق اللہ بینہما تو اللہ توفیق ڈال دے گا بینہما ان دونوں کے درمیان۔ ان اللہ بے شک اللہ کان علیما خبیرا بڑا جاننے والا ہے، خبیرا بڑا خبردار ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ اور عبادت کرو، بندگی کرو اللہ کی۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ اور شریک نہ بناؤ بھی اس کے ساتھ شیئن کسی بھی چیز کو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ اور ماں باپ کے ساتھ، والدین تثنیہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ والد اور والدہ دونوں، وَبِالْوَالِدَيْنِ اور احسان کرو والدین کے ساتھ احساناً اچھی طرح، وَبِذِي الْقُرْبَى اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتاما اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ، والجاری اور اس پڑوسی کے ساتھ، ذی القربى جس کا گھر قریب ہو یا جو رشتہ دار ہو، والجار الجنوب اور اس پڑوسی کے ساتھ جو دور ہو یا جو اجنبی ہو، والصاحب بالجنب اور ہم پہلو ساتھی کے ساتھ یعنی دوست کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، یا تجارت میں یا جس جگہ پہ بھی آپ کام کرتے ہیں وہاں آپ کے جو ساتھی ہے وہ، والصاحب بالجنب اور اس ساتھی کے ساتھ، بالجنب جو آپ کے پہلو میں ہو، وابن السبیل اور مسافر کے ساتھ یا مہمان کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم اور ان کے ساتھ جو تمہارے غلام اور لونڈیا ہیں یا جو تمہارے نوکر اور ملازم ہیں۔ ان اللہ لا یحب بے شک اللہ پسند نہیں کرتا، من کان مختالا فخورا اس کو جو مختالا جو تکبر کرنے والا ہے، فخورا اور بڑا فخر کرنے والا ہے۔ الذین یبخلون یعنی وہ جو بخل کرتے ہیں، ویامرون الناس اور دوسروں کو بھی حکم دیتے ہیں بالبخل بخل کرنے کا، ویکتمون اور چھپاتے ہیں، ما آتاہم اللہ وہ جو اللہ نے ان کو دیا، من فضلہ اپنے فضل سے یعنی مال اور علم، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اور ہم نے تیار کیا ہے ایسے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب۔ والذین ينفقون اور وہ لوگ، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، رعاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کو کہتے ہیں، نام و نمود کے لیے اور نمائش کے لیے، رعاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون اور جو ایمان نہیں رکھتے، باللہ اللہ پر، ولا بالیوم الآخر اور نہ آخرت کے دن پر، تو یہ تو شیطان کے ساتھی ہیں۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا اور شیطان جس کا قرین بن جائے، قرین ساتھی، ہم نشین اور ساتھی، قریبی دوست۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا وَمَن اور وہ، یکن الشیطان کے ہو جائے شیطان، لہو اس کے لیے، قریناً دوست، فَسَاءَ تو بہت ہی برا ہے، قرینہ وہ دوست۔ وَمَاذَا اور کیا مصیبت پڑتی، علیہم ان پر، کیا تکلیف آتی ان پر، لو آمنو اگر وہ ایمان لاتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وانفقوا اور خرچ کرتے، مما رزقہم اللہ اس مال سے جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے، اس رزق سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا اور اللہ ہے بہم ان کے بارے میں، علیمہ خوب جاننے والا۔ ان اللہ بے شک اللہ، لا یظلم ظلم نہیں کرتا، مثقال ذرہ ایک ذرے کے برابر، وَإِن تَكُ حَسَنَةً اور اگر کسی کا عمل ہو، حسنتاً ایک نیکی کا، حسنتاً نیکی اس کی جماتی ہے حسنات، یضاعفها تو اللہ اس کو بڑھا دے گا، اللہ اس میں اضافہ کر دے گا، ویؤتی اور دے گا، من لدنہ اپنے پاس سے، لدن اپنے پاس سے، اجرا عظیما بہت بڑا اجر یعنی نیکی سے زیادہ، فکیفا تو کیا حال ہوگا یعنی بڑا عجیب حال ہوگا، اذا جئنا جب ہم لائیں گے، من کل امت ہر ایک امت سے، بشہید ایک گواہ، وجئنا بکا اور لائیں گے، بکا آپ کو، اے ہمارے نبی، علی ہؤلاء ان لوگوں پر یعنی آپ کے جو امتی ہے ان پر، شہیداً گواہ۔ یومئذ یود الذین اس دن تمنا کریں گے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا،
وعصوا الرسول، اور نافرمانی کی رسول علیہ السلام کی، لو تسوا بہم الارض، کہ کاش ان کو زمین کے ساتھ برابر کیا جائے یا ان کے ساتھ زمین کو ہموار کر دیا جائے، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ نہ چھپا سکیں گے اللہ سے حدیثاً کوئی بھی بات۔ محترم سامعین، پہلی آیت میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ میاں بیوی میں کون گھر کے امور کا ذمہ دار مقرر کیا جائے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے مرد زیادہ موضوع ہے، اور ان کی دو وجہ بیان فرمائی کہ ایک تو فطرتاً اللہ نے مرد کو فضیلت دی ہے، عقل میں، طاقت میں، جسمانی ساخت میں، اور دوسرے یہ کہ نان نفقے اور خرچہ اور پیسہ کمانے کی ذمہ داری مرد پر ہے، تو اس وجہ سے انتظامی امور بھی اس کو سونپنے چاہیے۔ آگے نیک عورتوں کی صفات بیان کی گئی ہے کہ وہ شوہر کی تابعدار ہوتی ہے، اللہ کی تابعدار ہوتی ہے، اور شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے گھر اور مال اور بچوں اور عزت کی حفاظت کرتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، اور اگر اسے کسی بات کا حکم دے تو اس کو پوری کرے، اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے چیزوں کی حفاظت کرے۔ آگے اللہ فرماتے جن عورتوں کی نافرمانی سے تمہیں ڈر ہو تو پہلے تو ان کو نصیحت کرو، اگر نصیحت پر کام نہ بنے تو پھر ان سے خوابگاہ الگ کرو، اگر اس پہ بھی کام نہ بنے تو پھر ان کو مارو، لیکن حدیث میں ہے کہ چہرے پر نہ مارو، ان کو بدصورت نہ کہو، نہ ایسی مار مارو کہ اس سے ہڈی ٹوٹ جائے یا اس کو چوٹ آ جائے، ہلکی مار مراد ہے نصیحت کے لیے، تادیب کے لیے۔ پھر اس کے بعد اگر وہ تمہاری اطاعت کرے تو پھر کوئی راستہ تلاش نہ کرو ان کو مارنے کے لیے اور ان کو تنگ کرنے کے لیے۔ اگر اس پہ بھی کام نہ بنے تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ مرد کے خاندان سے ایک منصف مقرر کرو اور عورت کے خاندان سے ایک منصف مقرر کرو، تو ان کے درمیان اگر ضد اور مخالفت ہے تو اس کو حل کرنے کے لیے اگر وہ ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ توفیق ڈال لے گا اور ان دونوں کے درمیان صلح کی کوئی صورت نکل آئے گی۔ تو یہ خاندانی اور عائلی امور کے متعلق بات ہے۔ آگے توحید کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور ایک اللہ کی بندگی کرو، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں اور عمر میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے کہ شہادت اور اس کے ساتھ والی انگلی، یعنی بڑے قریب قریب۔ اور مسکین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، خاص طور پر وہ مسکین جو رشتہ دار بھی ہو، اور وہ پڑوسی جو قریب ہے اور رشتہ دار بھی ہے، اور پھر وہ پڑوسی جو اجنبی ہے، اور پھر ہم پہلو ساتھی، صاحب بالجنب، جنب پہلو کو کہتے ہیں، اس سے مراد بیوی بھی ہے اور اس سے مراد دوست بھی ہے، اور اس سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو سفر میں ہمارے ساتھ ہو یا کاروبار میں ہمارے ساتھ ہو، جن کے ساتھ تھوڑے وقت کے لیے بھی ہماری رفاقت ہو تو وہ سب مراد ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ ابن السبیل مسافر کو کہتے ہیں یا مہمان کو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے، اور جو تمہاری لونڈی اور تمہارے غلام ہے تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا۔ اس میں آج کل کے جو ملازم ہے وہ بھی شامل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے گناہ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ان لوگوں کی خوراک روک دے جن کے خوراک کا وہ مالک ہے، یعنی جس کا رزق اللہ نے ان کے ذریعے سے مقرر کیا ہے، تو یہ اگر کسی ذریعے سے ان کے رزق کو روکتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے آیت نمبر 37 میں بخل کی مذمت بیان کی گئی ہے، خاص طور پر یہودیوں کی، کہ جو خود بھی بخیل ہے اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم کرتے ہیں، اور اللہ نے جو مال ان کو دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں اور اس سے زکوٰۃ نہیں دیتے اور خیرات نہیں کرتے، تو یہ ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ آیت نمبر 38 میں ان لوگوں کی مذمت ہے جو مال خرچ کرتے ہیں لیکن ان کی نیت صحیح نہیں ہوتی، وہ ریاکاری کرتے ہیں اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، تو اللہ فرماتے کہ یہ شیطان کے ساتھی ہے اور ان کا ساتھی بھی شیطان ہے، اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ آگے پھر ان کو ترغیب ہے کہ اللہ اور رسول پر ایمان لانے میں اور زکوٰۃ دینے میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ کسی پہ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، جو انسان بھی نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر اس کو اجر بھی دے گا اور اپنی طرف سے زیادہ بھی دے گا۔
آیت نمبر 41 میں قیامت کے دن کا نقشہ بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن ساری امتیں آئے گی اور ان کا نبی ان پر گواہی دے گا، اور پھر یہ امت آئے گی اور ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس امت کے یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین کے خلاف گواہی دے گا۔ تو اللہ فرما دے کہ وہ ایسا دن ہوگا اور ایسی وحشت ہوگی اور ایسی دہشت ان لوگوں پر طاری ہو جائے گی کہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جاتی اور ہم زمین کے اندر سما جاتے اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے اور مٹی کے ساتھ مل کر مٹی ہو جاتے۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ چھپا سکیں گے، یہ کفر اور شرک اور جتنے بھی انہوں نے گناہ کیے ہیں یہ سب ان کے روبرو آ جائیں گے اور ان کے اعضاء بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے، امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔